دیکھ کے اچھا تو لگا کہ اس پر بات کرنی چاہیے. لیکن ہم نے حیدر علوی کی اس کتاب کو دھڑک کو پڑھیں کیسے, ان کے شعر کو ہم رکھے کیسے, کسی ایک نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے. بہت سوچنے کے بعد ہم کو یہ لگا کہ اگر آپ کو حیدر علوی کی شعر و شاعری ہو, چاہے وہ اردو کی ہو چاہے وہ ہندی کی ہو, اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو حیدر علوی کی ہی نظر سے دیکھنا ہوگا. آپ کوئی ادھار کی نظر سے یا کسی پرانی روایت سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ان کی شعر و شاعری میں اتنے رنگ ہیں. ایک وقت میں ہم کو لگا کہ پہلے ہم بات کریں گے شاعری لکھا ہوا ہے, ہم کو لگا کہ ترقی پسند شاعری کے نظریے سے دیکھتے ہیں حضرت صاحب کی شاعری کو, تو دیکھا اس میں ایک زمیندار کھڑا ہوا ہے, اور وہ بھی وہ زمیندار جو کسی شاعری میں نہیں کہیں پڑھنے کو ملا. ایسا زمیندار لوٹا پٹا زمیندار, ان کی پوری کتاب میں جو زمیندار ہے وہ حنک والا زمیندار نہیں, وہ پریشان ہے, وہ گاؤں سے مار کھایا ہوا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, وہ زمیندار ہے. تو ہم ترقی پسند شاعری میں اگر زمیندار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو گناہ ہے, لیکن اس زمیندار کے ساتھ تو کھڑے ہونا ہی چاہیے, وہ اس میں نظارت کا. لیکن جو زمیندار حیدر صاحب نے رکھا ہے کہ بھائی اس کے پاس سے نوکیاں چلی گئی ہیں, زمینداری کی زمینیں چلی گئی ہیں, پھر بھی اس کو زمیندار کہا جا رہا ہے, طنز میں لایا جا رہا ہے, اس شاعر اس مدعے پر شاعری کرنا ہم نے بہت سی پڑھی لیکن کہیں پر نہیں تھا. زمیندار کو یا تو ولین بنایا گیا ہے یا تو بہت اس کی بڑائی کی گئی ہے, لیکن اس کی غریبی کی, اس کی پریشانیوں کو جس طریقے سے حیدر صاحب نے لکھا ہے وہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. پھر دوسرا ہم نے کہا کہ جدید بھائی ترقی پسند شاعری کے حساب سے عورتوں کے مسئلے پہ بات چیت کی ہے, تو عورتوں کے مسئلے پہ جو حیدر صاحب نے کہا ہے, دیکھیے آپ ان کی وکیل شاعر وہ ہیں, غزل سے لیا ہے. ہم نے مجاز کو پڑھا ہے, ساحل کو پڑھا ہے, فیض کو پڑھا ہے, اور ہندی میں تمام بھائی ابھی کبھی ہیں یہاں کے بہت مشہور کبھی ہیں نریش سکسینہ, انہوں نے بھی عورت کو بہت اچھا لکھا ہے. لیکن یہ لائن بھی لکھی ہوئی ہے, برتن گھس کر ہاتھ بھی اس نے گھس ڈالے, برتن گھس کر ہاتھ بھی اس نے گھس ڈالے, جن ہاتھوں میں مہندی رہ کرتی. یہ بتائیے یہ کہاں, یہ آدمی وہی غور کر سکتا ہے جس نے اپنے گھر میں اپنے آس پاس کے ماحول میں ان عورتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ضرور کر دی ایک گھر کو بنانے کے لیے. پھر دوسرا دیکھیے وہ قرآن اس سے باہر نکلتے ہیں, کہتے ہیں فضا میں موت کی رسی پر رقص لڑکی کا, فضا میں موت کی رسی پر رقص لڑکی کا, تماشا بین تو سکے اچھال لیتے. مطلب یہ عورت کے اندر کی, دیکھیے ایک عورت برتن گھس رہی ہے اور ایک عورت رسی پہ چل رہی ہے, یہ دونوں کو جس نے اپنی شاعری میں سمیٹا ہے. اور ایک تیسری عورت ہے جو سامنے بڑھ ہے, اس کو دیکھیے, جوانی کو چھپائے کس طرح مزدور کی بیٹی, جوانی کو چھپائے کس طرح مزدور کی بیٹی, پھٹے کپڑے میں ایسے زندگی اچھی ہے. یہ ہے, یہ اسی لیے کہتے ہیں دھنک جو ہے رنگ. آپ دیکھیے عورت کا ایک رنگ نہیں ہے, عورت کی ہر وہ جو اس کا احساس ہے اس کو حیدر صاحب نے اپنی قلم میں پکڑا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ترقی پسند شاعری میں لا سکتے ہیں, کیونکہ ان عورتوں کا ذکر ہے یہاں پر جو اپنی بہت چھوٹ جایا کرتی. ایک بات اور ہم کو یہ لگی کہ پوری کتاب میں دھنک, شاید ہر دوسرا ہے کسی غزل میں, ہر دوسری کسی غزل میں کلندر, فقیر بہت ہے. انہوں نے خود کو فقیر سمجھ کر کے بہت سی شاعری کہی, بہت سے غزل کہی. تو ہم یہ سوچے کہ یہ فقیر کیوں بار بار ان کے میں آ رہا ہے, یہ کلندری پہ سے آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. تب ہم کو, کیونکہ ہم پہلے پڑھا تھا نظیر اکبر آبادی, نظیر اکبر آبادی آگے کے تھے, سب کو پتا ہے. برج کا ان پہ بہت اثر تھا, جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بہت صوبے سے بہت کچھ انہوں نے برج کے خمیر کو لے کر کے کہا ہے. حیدر صاحب کی آگرے میں مسکت میں ہیں, آگرے میں بھی ہیں, اور ان کی شعر و شاعری میں اس برج کا وہ اثر ہے جو کلندری اور فقیری دونوں کو جانا, لیکن وہ برج میں ملتا ہے کاتوری. اسی لیے ان کی ہر شعر و شاعری میں, ہر غزل میں وہ آ ہی جاتا ہے. وہ کبھی کلندر بن کر کے کبھی زمانے کو چیلنج دیتے ہیں, کبھی فقیر بن کر کے راستہ بچھاتے ہیں, راستہ کھول دیتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ جو چیز ہے آپ ان کی غزل کا غور کریے اور دیکھیے,
اور دوسری چیز ایک جیسے ابھی ایک اکبر الہ آبادی کا شعر تھا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب تو مقابل ہو تو اخبار نکالو. لیکن اس دور میں کون اخبار نکالے؟ بھائی اس دور میں جس دور میں آپ لکھیے بولیے اور آپ کو تمام سزائیں آپ کے لیے پہلے سے طے رکھی گئی، اس میں اخبار نکالنے کی تو ہم یہ سوچتے تھے شعر و شاعری میں آگے کا راستہ تو کچھ ہے نہیں، پیچھے پیچھے پر دماغ میں اگر آپ کی خود کی شاعری اگر آپ کو تعریف نہیں آتی ہے، اگر آپ کو خاتون اسلام کی تعریف نہیں آتی تو آپ نہیں پکڑ پائیں گے. اس میں خدیجہ کا ذکر ہے، اس میں عائشہ کا ذکر ہے، تو اگر آپ کو کس سے ہی نہیں پتا ہے تو آپ شاعری کو نہیں پکڑ پائیں گے ان کی. تو ہم کو لگتا ہے پیچھے پیچھے دیکھیں آگے تو راستہ نہیں تھا. لیکن دیکھیے نزدیک وہ اکبر الہ آبادی کے شعر سے آگے انہوں نے کیا رکھا ہے جو آج کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. قلم کو چھین رہا ہے، ایسا سب کہتے ہیں قلم کو چھین رہا ہے مگر اداس نہ ہو، قلم کو چھین رہا ہے مگر اداس نہ ہو، اب اپنے خون سے دیوار کو لکھا ہے. لیکن رویش کمار کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خون پہ ہی تو لکھ رہے ہیں. بھائی یہ ہوتا ہے آپ کو آگے بڑھ کر کے دکھانا کہ آپ کا راستہ کیا ہے. ماں پہ شاعری کے لکھنؤ میں ایک بہت بڑا نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ماں اور بیوی کے بیچ میں چل کر کے جو جس نے بہت بڑا رسک لیا ہے حیدر صاحب کی شاعری ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اس نے بیوی کے لیے ہار خریدا ہے آج. دیکھیے وہ کہاں وہ عورتیں ہیں اور کہاں تنقید بھی کر رہے ہیں اس عورت اور عورت پہ نہیں کر رہے ہیں خود پہ کر رہے ہیں. اس نے بیوی کے لیے ہار خریدا ہے آج، غم نہیں اس کا اسے ماں کی دوائی چھوڑ گئی. یہ بات کہنے کے لیے بڑا ضرورت نہیں ہے اور خاص کر کے حضرت آپ کو بہت چاہیے. اب کیونکہ پڑھتے وقت تھوڑا سا وقت اس طرح سے دیکھیں ہم نے بہت ان کی غزل سے پڑھی تو ہم کو لگا کہ نظیر اکبر آبادی کے بہت قریب ہے، پھر لگا کبیر کے قریب، پھر لگا میر کے قریب، اور آخری میں انہوں نے خود بتا دیا وہ کس کے قریب. کبھی یہ سور کبھی یہ سور کبھی یہ کبیر تک پہنچا، کبھی یہ سور کبھی یہ کبیر تک پہنچا، ہمارے شیروں کا شجرا تو میر تک پہنچا. اور انہوں نے جو بات وہ کہنا چاہتے تھے مجھے شعر سے ہی کہہ دیا. تو نظیر